فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ویورز آپ خیریت سے ہوں گے. میں محمد آپ سے مخاطب ہوں. ویورز آج ہم ایک مختصر سی جو ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے، وہ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. یہ دین ہمیں اس بات کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے کو سکھلاتا ہے. رب کائنات کا شکر کرنا، لوگوں کے کیے ہوئے احسان کا شکر ادا کرنا، اس سے زندگی میں بہت مثبت تبدیلی رونما آتی ہے. جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم پر بے انتہا ہیں. ہم آسانی سے بول لیتے ہیں، کان کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، اللہ نے رزق میں فراوانی دی ہوئی ہے، اللہ نے روزگار عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے کاروبار کی دولت سے نوازا ہوا ہے. یہ اللہ کی جو ہے نعمتوں کی مختلف شکلیں ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اور جب ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو رب کائنات ہماری اس نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم اپنی عملی زندگی پہ لوگوں کے کیے ہوئے احسان پر ان کو اکنالج کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں ان کو، تو وہ جو آؤٹ پٹ ان کو ملتا ہے لوگوں کی طرف سے، یہ ایک جو ہے ان کے اندر ایک شاندار احساس پیدا کرتا ہے. یہ مسلمانوں کا ایک خاص، یہ مسلمانوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس چیز کو خود کیا اور صحابہ تک کے اس چیز کو پہنچایا. اب یہ جو چیز تھی شکر گزاری کرنا، لوگوں سے بھی کرنا، اور پروردگار اپنے اللہ کے سامنے جھکنا اور اپنے اللہ کی نعمتوں کا کھلے دل سے الحمدللہ کہنا، یہ انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں رونما کرتی ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ فارن کنٹریز چلے جائیں، جاپان، سنگاپور، وہاں پہ جو ہے لوگ تھینک یو کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. اور یہاں ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے کوئی دوست عزیز، کولیگز ہمیں کوئی ریکویسٹ کر دیں، اور اگر ہم جو ہے اس کو کام کو کر دیں تو وہ ہم انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں تھینک یو کا لفظ ادا کر دیں. تو یہ پریکٹس عملی طور پہ اپنی زندگی میں لانا ہوگا، کیونکہ یہ اسلام سے جڑی ہوئی ہے. لوگوں کی اکنالج کرنا، فیڈ بیک دینا، ان کے کام کو سراہنا، یہ جو ہے اسلام ہمیں سکھلاتی ہے. یہ چیز مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہوں گے. مفہوم بتا رہا ہوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے. ایک دن جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اللہ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عرض کیا، میں جا رہا ہوں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کوئی عرض ہے تو بتا دو. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، میں اس قابل نہیں تھا. اللہ نے جتنی نعمت مجھے دی ہے میں اس کا اہل بھی نہیں تھا. تو اگر اللہ پاک جو ہے اگر لینا چاہیں تو وہ لے لیں مجھ سے یہ نعمت. کچھ فاصلہ طے کیا تو ایک شخص سے اور ملاقات ہوئی، انتہائی مفلسی میں، ایون پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے. اپنی جسم کو ریت سے اس نے جو ہے ڈھاکا ہوا تھا.
موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سیم کوشچن کیا کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اگر کوئی عرض ہے تو آپ بتا دیں. تو اس نے کہا بہت مفلسی میں زندگی گزر رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ میرا حال دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی مشکل پیش ہے. تو اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میرے لیے آسانی اور عافیت والا معاملہ کریں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں. جب ہم کلام ہوتے ہیں دونوں جو لوگوں سے بات ہوئی تھی اللہ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس شخص کے لیے جس نے میری نعمتوں کو، جس کو میں نے بے شمار نعمتیں دی ہوئی، اس سے آپ کہیں کہ جو ہے شکر گزاری بند کر دے، تو میں جو ہے اس کی نعمتیں اس سے ہٹا لوں گا، چھین لوں گا اس سے. اور دوسرا وہ شخص جس کو میں نے امتحان میں رکھا ہوا ہے، یا جس کو میں نے ابھی ان نعمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے، اس کو کہیں کہ وہ شکر گزاری شروع کر دیں، میں اپنی نعمتیں اس پہ عام کر دوں. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو راستے میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. پہلے والے شخص جو بہت رئیس تھا اس سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم جو ہے شکر گزاری ختم کر دو، شکر گزار بننا اور شکر الحمدللہ کہنا چھوڑ دو. تو اس شخص کہتا ہے میں کیسے یہ ختم کر سکتا ہوں کہنا، میرے رب کا مجھ پہ جس قدر احسان ہے میں اس قابل ہی نہیں تھا. میرے رب نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی، میرے رب نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی، میرے رب نے مجھے سننے کی صلاحیت دی، میرے رب نے مجھے نعمتوں سے نوازا، میں کیسے اس کی شکر گزاری کو بند کر دوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیا. اور وہ شخص، دوسرا شخص اس کے پاس جب گئے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے آپ اللہ کی جو ہے نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو وہ شخص کہنے لگا جو غریب تھا، مفلس تھا، کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھے، وہ کہنے لگا میں کن نعمتوں کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس جسم کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں کن نعمتوں کا اللہ سے شکر ادا کروں. اور وہ یہ کہتے ہوئے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک تیز ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور وہ مٹی جس سے اس نے اپنے جسم کو ڈھاکا ہوا تھا وہ بھی جو ہے اڑا کے لے جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی نعمتوں کا بے حد شکر گزار بنیں. اللہ نے ہمیں جو ہے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. یہ نعمتیں مختلف شکلوں میں، رزق کی صورت میں ہیں، اولاد کی شکل میں ہے، صحت کی شکل میں ہے. صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھے دوست اللہ کے بہت بڑی نعمت ہیں. گھر کے ماحول کا بہتر ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ملک کے حالات کا بہتر ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. عدل قائم ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ہم جب اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے کہ ہمارے 24 گھنٹے کے معاملات میں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ہم جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور شکر الحمدللہ سے ہمارے لب تھکے نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس یقین کے ساتھ آپ سے بہت ساری لوگوں کی خوشیاں وابستہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.